السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ماہ شوال کی 7 تاریخ ہے 1441 اور مئی کی 30 تاریخ ہے 2020، اور آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 25، 26 اور 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب تم اپنی کثرت پر نازا تھے، لیکن اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی، اور پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے سکون نازل کیا اپنے رسول پر اور صاحبان ایمان پر، اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور کافروں پر عذاب نازل کیا، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس کی چاہے توبہ قبول کر لے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرات محترم، یہ درس کا یہ سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا اس کووڈ-19 کی وجہ سے، اور چونکہ فوری طور پر اس کا انتظام نہیں ہو سکا تھا، اور تمام پروگرامز IC کے بند ہو گئے تھے سینٹر میں۔ اس طرح تو جو ہے آن لائن سارے پروگرام چلتے رہے علاوہ تفسیر کے۔ اب تفسیر کا سلسلہ ہم نے پھر شروع کیا ہے، ابھی پروگرامز IC کے پورے سٹارٹ نہیں ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں، اور جلد ہی ہم پھر دوبارہ مل جل کر بیٹھ کر یہاں عبادتوں کا اپنا سلسلہ جاری رکھ سکیں گے۔ البتہ یہ درس چونکہ صبح کے وقت ہوتا ہے، نماز فجر کے بعد کا اس کا وقت ہے، اور اب کوارنٹین کی وجہ سے چونکہ ہم نماز جماعت تو نہیں ادا کر سکتے آن لائن، اور نہ ہی آپ لوگ ناشتے کا لطف لے سکتے ہیں آن لائن، تو دونوں باتیں جب نہیں ہیں تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم اس کو اتنے ارلی مارننگ رکھیں، اس لیے ہم نے 11:30 بجے کا وقت رکھا ہے۔ یہ کچھ عرصے وقت رہے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد انشاءاللہ جب حالات بالکل ٹھیک ہوں گے تو ہم شاید واپس اسی وقت پر یہ سلسلہ شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار انشاءاللہ آپ سب کو محفوظ رکھے ہر بلا سے، ہر آفت سے، مخصوصاً اس وائرس سے جو کرونا وائرس اور یہ وبا پھیلی ہے۔ خداوند عالم آپ سب کو اور تمام بلکہ انسانوں کو اللہ اس مصیبت سے جلد بچا لے۔ اللہ مدد فرماتا ہے، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ انسان
اللہ سے لو لگائے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اللہ اور رسول کی اطاعت کے نتیجے میں انسان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے نکلنے کے راستے اللہ کھول دیتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو آج کی آیتوں میں ہم بیان کرنے والے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ نے یہی بات فرمائی ہے اور اسی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اگر اقلیت بھی ہو، کم لوگ بھی ہوں اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہوں تو اللہ ان کو کثیر تعداد پر فتح نصیب فرماتا ہے، جیسے بدر میں ہوئی۔ لیکن اگر کثرت ہو، بہت کثیر تعداد ہو اور کثرت پر لوگ ناز کر رہے ہوں اور مگر اللہ پر اتنا بھروسہ نہ ہو جتنا اپنی کثرت پر ہے، تو پھر خدا انہیں کچھ ایسی گویا تنبیہ کر دیتا ہے کہ اس سے انہیں اندازہ ہو جائے کہ اصل طاقت اللہ کے اختیار میں ہے، نہ تمہاری کثرت، نہ تمہاری طاقت، نہ تمہاری قوت۔ یہ کرونا وائرس بھی شاید اللہ نے اسی تنبیہ کے لیے یہ وبا اس کی اجازت دی، گویا جو بھی حالات ہوں، جو بھی اس کی ریزن ہوں، لیکن اذن الہی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی اس دنیا میں۔ تو اگر اذن الہی ہے اس میں، اور یقیناً ہے، تو خدا نے غالباً یہ چاہا کہ تمام انسان اللہ کی طرف پلٹ کر آئیں اور اس حقیقت کو مان لیں کہ اصل طاقت اور قوت اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ نہ پاور ہیں، نہ آپ سپر پاور ہیں۔ آپ کے سارے پاور اور سپر پاور دھرے رہ جاتے ہیں ایک ایسے دشمن کے مقابلے میں جو اتنا چھوٹا ہے کہ آپ کو نظر بھی نہیں آتا۔ اتنے حقیر اور ناچیز ایک دشمن نے پوری دنیا کے انسانوں کو گھروں میں قید کر دیا۔ اتنا کمزور ہے یہ انسان، لیکن سبق حاصل نہیں کرتے۔ جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے، سب باہر نکلیں گے، اس کے بعد پھر وہی ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہر طاقتور اپنے کمزور پر ظلم شروع کر دے گا، چاہے وہ ہاتھ سے ظلم ہو، چاہے وہ زبان سے ظلم ہو، چاہے وہ کسی اور طریقے سے ہو۔ اذیت دینا، دوسروں کا حق چھیننا، دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا۔ علاوہ ان لوگوں کے جو عبرت حاصل کرتے ہیں تاریخ سے اور واقعات سے اور حالات سے، سبق سیکھتے ہیں، وہ سبق سیکھیں گے، اور جو نہیں سیکھتے وہ پھر واپس اپنی ڈگر پر آ جائیں گے۔ ان آیات میں اللہ نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے، اور اس میں بات یہیں سے شروع ہوتی ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ نے تمہاری نصرت بہت سے مواقع پر کی ہے۔ مواطن، موطن کی جمع ہے۔ موطن وہ جگہ جہاں انسان ٹھہرے، رکے، یا اپنا بسیرا بنا لے، یا کوئی جگہ جہاں پر وہ رک رہا ہو، اسے موطن کہتے ہیں۔ اور اسی سے ہم اردو میں بھی وطن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وطن، کیونکہ ہم وہاں رکتے ہیں، ہم نے اس کو اپنی جگہ، اپنا بسیرا بنا لیا ہے۔ اور یہاں پر موطن سے مراد ایک میدان ہے، میدان جنگ، اور ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کو مدد کی ضرورت تھی، تو اللہ نے کہا کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنِ كَثِيرَةٍ، بہت سے موقعوں پر، بہت سے حالات میں اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ خدا مدد کرتا ہے، اب یہ ہے کہ کوئی اس کو ریلائز کرتا ہے اور کوئی اس کو ریلائز نہیں کرتا، کوئی اس حقیقت کو مانتا ہے، ایکنالج کرتا ہے، اور کوئی نہیں کرتا، ڈیپینڈ کرتا۔ ورنہ اللہ ہر انسان کی انڈیویجول مدد کرتا ہے، انفرادی طور پر بھی، اور اجتماعی طور پر اللہ قوموں کی مدد کرتا ہے۔ لیکن انہی کی مدد ہوتی ہے، مدد دو طرح کی ہے۔ ایک وہ مدد ہے جو اللہ ہر ایک کی کرتا ہے، کافر و مومن سب کی، ہر معاملے میں مدد کرتا ہے، ہر ایک کو رزق خدا ہی سے مل رہا ہے، رحمت پروردگار عام ہے، وہ رحمان ہے، اس کی رحمت سب کے لیے۔ لیکن کہیں کچھ خصوصی مدد ہوتی ہے، وہ خصوصی مدد اللہ کی طرف سے صرف ان کو حاصل ہوتی ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو اس پر توکل کرتے ہیں، اور جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ چنانچہ یہی بات کہی گئی یہاں، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری نصرت بہت سے موقع پر کی ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، یہ بات کہنے کے بعد اب ایک خاص موقع کا ذکر کیا گیا،
اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ آپ کو یاد ہے اس سے پہلے سورہ انفال میں مسلسل ہم بدر کے واقعے پر گفتگو کرتے رہے، اور بدر میں کیا ہوا اور کس انداز سے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، قلیل تعداد کے باوجود کس طرح وہ ایک بہت بڑے لشکر پر غالب آ گئے جو بہت ہی تیار اور مجہز لشکر تھا، جبکہ ان کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی۔ وہ صرف اللہ پر بھروسہ تھا، ایمان کی طاقت اور قوت تھی، اور وہ گویا کہ جذبہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو مدد اللہ فرماتا ہے، شرط یہ ہے کہ مدد لینے والا ہو۔ اب یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ مدد سب جگہ تمہاری کی، اور ہم نے حنین میں بھی تمہاری مدد کی، لیکن یہاں ایک خصوصی کیفیت تھی حنین میں۔ حنین کیا ہے؟ بہت سے غزوات ہیں پیغمبر اسلام کے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں پیغمبر اسلام خود شریک ہوئے ہوں، بذات خود بنفس نفیس آپ تشریف فرما ہوں، آپ قیادت کر رہے ہوں، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ سریہ بھی ہیں، سریہ وہ ہیں کہ جس میں پیغمبر نے کچھ مشن یا ایکسپیڈیشنز بھیجے اور جو ہے قیادت اس دستے کی کسی کے حوالے کی۔ لیکن جہاں قائد خود ہوں اور خود جنگ میں موجود ہوں اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام کے غزوات میں سے ایک غزوہ ہے غزوہ حنین، اور یہ بڑا اہم غزوہ ہے، اور اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اسی سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے۔ قرآن نے جن غزوات کا ذکر کیا ہے ان میں یہ حنین ہے، بدر کا ذکر آپ سن چکے ہیں، خیبر کی طرف اشارے ہیں، اور گویا کہ احد کا ذکر ہے نام کے ساتھ، اور احزاب کا ذکر ہے۔ ان میں حنین یہ ان بڑی جنگوں میں سے ایک اعتبار سے کہا جائے تو آخری جنگ ہے۔ اس کے بعد کچھ چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی ہیں، لیکن بڑی جنگوں میں یہ آخری جنگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 8 ہجری کے بعد یہ جنگ واقع ہوئی ہے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا ہے۔ فتح مکہ کے بعد ظاہر ہے کہ پورے جزیرۃ العرب پر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی تھی، اور ایک رعب گویا سب پر طاری ہو گیا تھا مسلمانوں کی طاقت اور قوت کا، اور ان کی ایک ہیبت سب پر طاری ہو گئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ اصل میں مرکز تھا اسلام دشمن ایکٹیویٹیز کا، اور جب اسلام غالب آیا اور مکہ فتح ہوا تو گویا کہ مکہ کے جتنے سردار تھے وہ زیر ہوئے، اور اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اطراف کے جتنے بھی کافر تھے اور اسلام دشمن طاقتیں تھیں، انہوں نے یا تو ہتھیار ڈال دیے یا انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم اپنی آخری جنگ بھی لڑ لیں۔ چنانچہ انہی میں سے ایک قبیلہ تھا، قبیلہ حوازن۔ یہ قبیلہ طائف کے پاس ایک علاقے میں، جہاں حنین ایک علاقہ ہے طائف کے پاس، تو وہاں یہ ایک بڑا قبیلہ تھا، بڑا جنگجو قبیلہ، اور اپنی طاقت پر بڑا اس کو ناز تھا۔ انہیں جب پتہ چلا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے تو اس کے جو سردار تھا مالک ابن عوف، اس نے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بھئی دیکھو اسلام جو ہے وہ پھیل چکا ہے ہر طرف، اور اب مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، اور مسلمان فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اتنی طاقت آ جانے کے بعد اب وہ ہماری طرف بھی آئیں گے، ہماری طرف بڑھیں گے، اور ہم پر بھی حملہ ہوگا، اور ہم پر بھی قبضے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ ہماری طرف بڑھیں، ہم خود آگے بڑھتے ہیں ان سے جنگ کرنے کے لیے۔ تیار ہو گئے، اور جنگی تیاریاں ہو گئیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بڑے جنگجو، بہت ہی جنگجو قبیلہ تھا حوازن کا، اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی ان کے احباب تھے اور ساتھی تھے اور دوست تھے، وہ شامل ہوئے۔ ایک لشکر تیار ہوا، اور بڑا منظم آرگنائز لشکر تھا۔ بہت بڑی تعداد نہیں تھی، لیکن منظم بہت تھا، اور جنگجو تھے، اور یہاں تک کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی تک محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کسی ایسے قبیلے سے نہیں ہوا ہے جو جنگ کے خصوصیات جس کے اندر پائی جاتی ہوں۔ تو یہ اب ان کا مقابلہ جب ہم سے ہوگا تو ان کو پتہ چلے گا۔ بہرکیف پیغمبر اسلام کو جب معلوم ہوا کہ قبیلہ حوازن نے یہ تیاریاں کی ہیں،
تو پیغمبر اسلام نے بھی حکم دیا اپنے لشکر کو کہ تم بھی چلو اس طرف حنین کی طرف اور جا کر ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ادھر قبیلہ حوازن آ کر حنین میں اس نے پڑاؤ ڈالا لشکر نے، اور جنگی جو گویا اسٹریٹجیز ہیں، حکمت عملی، ان کے مطابق انہوں نے پوری پلاننگ کی کہ مسلمان جب آئیں گے تو ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام اپنے لشکر کے ساتھ، اب لشکر مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر تھا، اتنا بڑا لشکر کبھی مسلمانوں کا جمع نہیں ہوا تھا، یعنی جب فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان جمع ہوئے ہیں مکے میں داخل ہونے کے لیے، تو اس موقع پر یہ سب سے بڑا لشکر تھا مسلمانوں کا، 10,000 کا لشکر۔ اب یہ جو حنین کا واقعہ ہوا ہے یہ فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا ہے، تو فتح مکہ کے بعد وہ جو 10,000 کا لشکر تھا اس میں مزید اضافہ ہوا 2,000 کا، کیوں؟ اس لیے کہ 2,000 مکے کے وہ کافر مسلمان ہوئے، اس طرح 12,000 کا لشکر بنا۔ یہ 12,000 کا لشکر روانہ ہوا قبیلہ حوازن سے مقابلے کے لیے۔ اب قبیلہ حوازن ایک قبیلہ تھا، کوئی بہت بڑا علاقہ بھی نہیں تھا، کوئی بہت بڑا قبیلہ بھی نہیں تھا، لیکن ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ طاقتور تھے اور منظم تھے اور جنگجو تھے، لیکن اس کے باوجود کہاں ان کی مختصر سی تعداد اور کہاں مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر۔ تو جب یہ لشکر چلا تو صرف لشکر، یہ مسلمان اپنے لشکر کو دیکھ کر اور اپنی تعداد کو دیکھ کر گویا کہ اتنا فخر کر رہے تھے، اور گویا کہ اتنا ایک طرح کے غرور ان میں آ گیا تھا کہ ہم تو کثیر ہے تعداد میں، ہم کو کون شکست دے سکتا ہے، اور اس لشکر کی حیثیت کیا ہے جس کے مقابلے ہم جا رہے ہیں۔ تو اسی کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، ہم نے تمہاری مدد حنین کے موقع پر بھی کی، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہاری کثرت نے تمہیں گھمنڈ میں ڈال دیا تھا، تم کو ناز بہت تھا اپنی کثرت کے اوپر کہ ہم تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن تمہاری اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ فائدہ نہیں پہنچایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سوچ رہے تھے کہ بھی ہم جائیں گے اور بہت جلدی سے ہم جنگ کو فتح کر لیں گے اور بس ہم کو مال غنیمت ملے گا، ہم واپس آئیں گے، وہ نہیں ہوا۔ یہ لوگ جیسے ہی پہنچے، فجر کی نماز کا وقت آیا اور یہ لوگ مصروف ہوئے نماز کے فوراً اسی موقع پر فجر کے آس پاس، اور بلکہ اس سے کچھ پہلے حوازن کے لشکر نے ان پر تیروں سے حملہ کر دیا، ہر طرف سے تیروں کی بارش آنے لگی۔ وہ جو پہلا دستہ تھا سامنے کا دستہ، جب اس کے اوپر تیروں کی برسات ہوئی تو فوراً پیچھے کو پلٹا، وہ پلٹا تو اس سے پیچھے جو دستہ تھا وہ پلٹا، اس طرح پورا 12,000 کا لشکر منہزم ہو گیا۔ منہزم یعنی فرار پر مجبور ہو گیا، سب کے سب بھاگ نکلے، بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ الفاظ ہمارے نہیں، بھاگ کھڑے ہوئے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہیں کوئی فائدہ تمہاری کثرت نے نہیں پہنچایا۔ کثرت پہ کبھی ناز مت کرنا، تمہیں کثرت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہ زمین اپنی پوری وسعتوں کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی۔ تنگ تو بھاگنے والے کے لیے کیسے ہوگی، وہ تو بھاگ رہا ہے، لیکن اتنا خوف طاری ہوا، اس طرح وہ بھاگے، اتنا بڑا لشکر 12,000، کہ یہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ولیتم، بھاگ کھڑے ہوئے، مدبرین، اپنی پیٹھ پھیر کر۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی اسٹریٹجی تھی، کبھی اسٹریٹجی میں، چونکہ ہم سورہ انفال میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک موقع پر اس بات کی اجازت ہے کہ آپ میدان جنگ میں تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، اگر اسٹریٹجی ہے آپ کے پیچھے ہٹنے کی، تو آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہٹ کے کوئی ایک گویا کہ آپ کوئی ایسی اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں، کوئی حکمت عملی ہے آپ کی جنگی حکمت، جس کو آپ یوز کر کے دشمن پہ دوبارہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے پیترا
گویا کہ کاٹا، ادھر سے نکلے ادھر گئے، ادھر سے گئے ادھر، تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹ گئے، تھوڑا سا آگے چلے گئے. یہ جنگ کا اگر طریقہ آپ جنگ کے لیے کر رہے ہیں تو صحیح ہے، لیکن نہیں، جان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے وہ بھی پیٹ پھیر کر بھاگنا، یہ گناہ عظیم ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اور اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے لفظ غضب استعمال کیا ہے. آپ توجہ کیجئے گا، لفظ غضب سورہ انفال اگر آپ کو یاد ہے آیت نمبر 16 میں، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، جو شخص میدان چھوڑ کر بھاگے، فقد باء بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کا وہ نشانہ بن جاتا ہے، اللہ کے غضب کا وہ مستحق ہو جاتا ہے. غضب الہی، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا غضب جس پر نازل ہو اس کا کیا حال ہوگا. آپ سورہ حمد میں روز پڑھتے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم تو انعمت علیہم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، مغضوب علیہم کے ساتھ نہیں. تو خدا یہاں کہہ رہا ہے کہ جو بھاگ جائے، فرار کر جائے میدان سے، اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو مغضوب علیہم ہیں. اور اگر پتہ چل جائے کہ یہ کبھی بھاگے ہیں تو بات ختم، فیصلہ وہیں ہو جاتا ہے. اب ہم کیوں ان کے ساتھ رہیں کہ جو کبھی میدان جنگ سے بھاگے ہیں؟ ابھی آپ کا مسلمانوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی جنگیں ہوئے، ان جنگوں میں کوئی وہ تو نہیں بھاگا جس کو آپ رہبر مان رہے ہو، لیڈر مان رہے ہو. بھئی کیوں مانے لیڈر؟ وجہ کیا ہے؟ غضب الہی نازل ہوتا، کہا نہیں وہ تو اللہ نے معاف کر دیا تھا. یہ بات صحیح ہے. اب آئیے سنیے آگے کی آیتیں سنیے. اللہ نے معاف کر دیا تھا، کیسے معاف کیا تھا یہ بھی ایک موضوع ہے. تو خدا یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھاگ نکلے. حنین کا واقعہ ہے، بدر کا واقعہ الگ ہے، احد کا الگ ہے، احزاب کا الگ ہے. ہر جگہ بھاگنے کا ذکر قرآن نے کیا ان لوگوں کے لیے کہ کچھ لوگ بھاگے ہیں اور ان کا انداز کیا تھا وہ سب موجود ہے. اب آئیے دیکھیے ثم آیت نمبر 26، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنا سکون، تسکین نازل فرمائی اپنے رسول پر اور مؤمنین پر. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر نازل کیے جس کو تم دیکھ نہیں پا رہے تھے. اور کافروں کو اللہ نے پھر خوب سزا دی، اور اسی طرح ان کو سزا دی جاتی ہے. یہ بات کہہ دی گئی. تو بھاگنے کے بعد بھاگے کیوں؟ اس لیے کہ پریشان تھے، حیران و پریشان، گھبراہٹ میں بھاگ نکلے. اللہ نے سکینہ نازل کیا. سکینہ یعنی سکون، تسکین، قلب مطمئن، اضطراب نہیں. جہاں اضطراب ہو وہاں سکون نہیں ہوتا. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے سکون نازل کیا، تو میں دلوں کو سکون بخشا. کیا مطلب؟ یعنی قدم رک گئے، ٹھہر گئے. لیکن یہ کس کے لیے تھا کہ قدم رک گئے اور ٹھہر گئے، ٹھہرے رہے؟ اضطراب جہاں نہ ہو. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ حنین کے اس واقعے میں 12,000 کا لشکر تصور کر لیجیے. جب بھاگ رہا ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ایک بھگدڑ جو مچ رہی ہوگی، اسٹمپیڈ ٹائپ. 12,000 کا لشکر. اچھا تو 12,000 میں ہو سکتا ہے 100 بھاگ گئے ہوں گے، 200 بھاگ گئے ہوں گے. نہیں، تو پھر 1000 بھاگ گئے ہوں گے. جی نہیں، تو کتنے؟ 5,000. تو 10 سب بھاگ گئے، سب بھاگ گئے. 10 یا 12 افراد ٹھہرے رہے.
1000 میں سے ایک بھی نہیں رکا. یعنی پرسنٹیج میں اگر آپ جائیں تو 1 in 1000 لوگ رکے. اور کون تھے؟ سب بنی ہاشم، سب بنی ہاشم اور ان کے سردار امیر المؤمنین. خیر یہ عجیب بات ہے، کیا علی کبھی جنگ سے بھاگے؟ دکھاؤ. اور جو علی کے مقابلے پر لائے جاتے ہیں کیا وہ کبھی جنگ میں ٹھہرے؟ دکھاؤ. کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، کہاں کنفیوژن ہے میرے بھائی؟ کہاں آپ حیران و پریشان، کہاں آپ کنفیوز ہیں؟ آپ کی کیا ذمہ داری نہیں ہے کہ دیکھنا کہ قرآن کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت علی ٹھہرے رہے تنہا. اکثر مواقع پر جب لوگ بھاگے ہیں نا تو آپ کو ہر جنگ میں ہی ملے گا کہ جنگ کے لڑنے والوں میں امیر المؤمنین ہے. اور اسی لیے ہمیشہ پرچم اسلام پیغمبر اسلام نے کس کے حوالے کیا ہے؟ حضرت علی کے. تو حنین میں بھی پرچم حضرت علی کے ہاتھ پہ تھا. اس کو ذہن میں رکھیے کہ پرچم ہاتھ میں ہونے کے بعد جنگ کرنا اور مشکل ہوتی ہے. اگر پرچم نہ ہو تو بس جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پرچم بھی ہے اور جنگ بھی ہے. پرچم کو بھی سنبھالنا ہے اور جنگ بھی کرنی ہے. تو یہ کسی ایسے کو پرچم دیا جاتا ہے جو اس قابل ہو کہ پرچم کو روکے رکھے. پرچم جھکا تو یہ شکست کی علامت ہوتی ہے. امیر المؤمنین ہمیشہ علم بردار لشکر رہے. تو امیر المؤمنین کے بارے میں رسول اللہ جانتے تھے کہ بھئی ہر ایک بھاگ سکتا ہے، حالات میں علی نہیں بھاگیں گے، لہٰذا پرچم علی کے ہاتھ میں آئے گا. اور جہاں نہیں تھا علی کے ہاتھ میں خیبر میں، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. بھاگتے رہے جب تک علی کو پرچم ہاتھ میں نہیں دیا اس وقت تک فتح نصیب نہیں ہوئی. علی کے بغیر کبھی فتح نصیب ہوئی ہے مسلمانوں کو؟ یہاں پر بھی علی اور چند، وہ بھی سب بنی ہاشم کے، ایک دو نام کچھ اور لیے گئے ہیں. کچھ روایتیں مل جاتی ہیں بعد میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب کیا کہا جائے، لکھنے والے کون، بیان کرنے والے کون. حضرت علی کے فضائل جتنے آج مل گئے نا، یہ معجزہ ہے، خود معجزہ ہے. آپ علی کا کوئی معجزہ بیان کریں یا نہ کریں، آپ علی کا کوئی معجزہ مانیں یا نہ مانیں، یہ معجزہ تو آپ کے سر چڑھ کے بولے گا کہ علی، ان کے دشمن ان کے فضائل چھپا رہے تھے دشمنی میں، دوست چھپا رہے تھے خوف کی بنا پر. پوری دنیا ان کے فضائل چھپا رہی تھی. نہ صرف فضائل چھپائے جا رہے تھے، اس کے برعکس جھوٹی روایات اور جھوٹی حدیثیں بیان کی جا رہی تھیں علی کے فضائل کو کم کرنے کے لیے. علی کی جتنی فضیلتیں تھیں، جھوٹی روایات پیش کی جا رہی تھیں ان فضیلتوں کو دوسروں کے ساتھ چسپاں کرنے کے لیے. پوری مشنری، پوری طاقت حکومتوں کی لگی ہوئی تھی کہ علی کے فضائل کہیں پہنچ نہ پائے لوگوں تک. اس حد تک علی کے فضائل سے لوگوں کو ناآشنا رکھا جائے کہ کہنے والا کہے کہ ارے علی کی شہادت، علی مارے گئے جو ہے مسجد میں، وہ مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ شام والے سمجھ رہے تھے کہ ان کا جو حاکم ہے وہ رسول اللہ کا رشتہ دار ہے، علی رسول کے رشتہ دار سے جنگ کرنے آ گئے ہیں. اب سوچ لیں تو کیسا پروپیگنڈا، کتنی کوششیں، کتنی کاوشیں علی کے فضائل کو کم کرنے، دبانے. لیکن اس کے باوجود آج علی سے زیادہ کسی کے فضائل نہیں ہیں. کسی کے فضائل ابھی بھی کتابوں میں، سب کی تمام مسلمانوں کی کتابوں میں علی سے بڑھ کر کسی کے فضائل نہیں ہیں. جتنی روایات اور احادیث ہیں کچھ بھی کر لیجئے، علی سے زیادہ روایات نہیں ہیں. ہر وہ کمی کہ جو دوسروں میں تھی اس کو لیول کرنے کی تو کوشش کی گئی ہے، لیکن کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس کمی کو علی کی طرف منسوب کر دے. مثلا بھاگنے کا، فرار کرنے کا پڑھیں نا. اب مشکل یہ ہے کہ اگر ہم بیان کریں تو کہیں کہ لیجئے
یہ تو دل آزاری کر رہے ہیں کہ دل آزاری ہی تو نہیں کر رہا، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان سب ایک دوسرے کو سمجھیں، سمجھ لیں، اس میں لڑنے کی کوئی بات نہیں ہے. جو لوگ بھاگے بدر میں جن کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، جو لوگ بھاگے احد میں، جو لوگ بھاگے احزاب میں یا احزاب میں جن کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اور جو لوگ حنین میں بھاگے اور جو خیبر میں بھاگے، یہ بھاگنے والوں کا یعنی ہر جنگ میں. اور دوسری طرف علی کا دکھا دیجئے. اچھا دشمن بھی آج تک دشمن نے کوشش بہت کی فضائل کو ادھر سے ادھر کرنے کی. یہ جو ومن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، حضرت علی بستر رسول پر سوئے اور آیت نازل ہوئی، اس آیت کو کہا گیا کہ یہ آیت ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی ہے. یعنی اس حد تک کوشش کی گئی. سوچ لیں کتنی کوشش نہیں کی گئی ہوگی. 70 سال تک حضرت علی پر سب و شتم ہوتا رہا، وہ بھی گھروں میں نہیں، صرف بازاروں میں نہیں، ممبروں سے. وہ ممبر جو بنا ہی فضائل علی کے لیے تھا، ان ممبروں سے حضرت علی کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں 70 سال تک. مگر کیا ہوا نتیجہ؟ علی علی رہا. اور آج بھی علی علی ہے. علی یعنی بلند، علی بلند ہے. کسی کی مجال نہیں ہوئی کوئی جھوٹی روایت پیش کرنے کی کہ علی فلاں جنگ سے بھاگ گئے تھے. جب 12,000 کا لشکر بھگدڑ مچ گئی، نکل گیا 12، تو یہ جو 12 رہ گئے یہ بھی چلے جاتے، کون پوچھتا؟ ٹھیک ہے بھائی سب چلے گئے تو ہمارا کیا؟ علی کیوں ہر جگہ رکے رہتے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس پہ کبھی غور نہیں کرے گا مسلمان، کبھی بھی نہیں. کبھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اس پر سوچنے کی کہ علی ہی کیوں رکے رہتے ہیں اور دوسرے لوگ کیوں چلے جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ نے اپنے رسول پر سکون نازل کیا. وعلی المؤمنین، اور مؤمنین پر نازل کیا. بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی، توجہ کیجئے گا ایک لفظ پر. اب آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں تو وہی کہ بھئی اس میں چونکہ بڑے بڑے نام آئے ہیں بھاگنے والوں میں، تو ان کو کیسے بچایا جائے؟ تو کہا کہ اللہ نے ان پر سکون نازل کیا. بھاگنے والوں پر سکون نازل کرے گا خدا؟ بھاگنے والوں پر. اسی لیے قرآن سمجھا کرو، اللہ نے پہلے رسول پر سکون نازل کرنے کی بات کی. اللہ نے رسول پر سکون علی رسول ہی، تو رسول بھاگ رہے تھے؟ بتاؤ کوئی. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، رسول بھاگ رہے تھے؟ تو اگر سکون کی ضرورت بھاگنے والوں کو تھی کہ تاکہ وہ ٹھہر جائیں، رک جائیں اور نہ بھاگیں اور پلٹ آئیں، اس لیے اللہ نے ان پہ سکون نازل کیا، تو رسول اللہ بھی کیا انہی میں شامل تھے؟ اگر ڈائریکٹ یہ کہا جاتا کہ پھر اللہ نے مؤمنین پر سکون نازل کیا تو یہ کنفیوژن کریٹ کیا جا سکتا تھا کہ یہ سکون ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو بھاگ رہے تھے، اب اللہ نے ان کو دلوں پر سکون نازل کر دیا، وہ واپس آ رہے ہیں. جی نہیں، یہ سکون ان کے لیے تھا جو میدان میں ٹھہرے رہے رسول کی طرح. نہ آج تک رسول اللہ کے قدم کبھی 1 انچ پیچھے ہٹے کسی میدان سے، اور نہ کبھی علی کے ہٹے. اور پھر ان کے ساتھ ان کے بہت ہی جو قریبی جانثار ہوا کرتے تھے چند افراد، وہ بھی ہر موقع پر شامل رہے. ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جو رک گئے رسول کی طرح، اللہ نے رسول پر سکون نازل کیا، یعنی اطمینان دلایا کہ میرے نبی گھبراؤ نہیں، آخر میں نتیجہ تمہارے حق میں آنے والا ہے. تو ہم ان کو سزا دے رہے ہیں جو بھاگ رہے نا، یہ ان کو اس غرور کی سزا ہے کہ ہم تو بہت کثیر تعداد میں ہیں. اس وقت 313 تھے، 1000 پر غالب آ گئے. آج 12,000 ہیں اور ایک چھوٹے سے لشکر کے مقابلے پر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں. تو میں ان کو سزا دے رہا ہوں.
تم کو میں سکون پہنچاؤں گا, تمہارے دل پر سکون نازل ہوگا. اور ان لوگوں پر جو رسول کے ساتھ, وہ مؤمنین علی المؤمنین, جو رسول کے ساتھ ٹھہرے رہے, سکون ان کے لیے تھا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سکون ان کے لیے جو بھاگ گئے؟ ہاں یہ ضرور تھا کہ لوگ بھاگ کر چلے نہیں گئے, آ گئے واپس, یہ بات صحیح ہے, بعد میں واپس آئے. کب؟ رسول اللہ کے برابر میں حضرت عباس ابن عبد المطلب کھڑے ہوئے تھے, آپ کے چچا. کہتے ہیں کہ ان کی آواز ذرا بلند تھی. ان سے کہا کہ عباس ذرا ان کو سب کو آواز دینا, یہ کہاں چلے جا رہے ہیں. انہوں نے سب کو پکارا, آواز دی, وہ لوگ واپس آ گئے. واپس آ گئے, آواز سنی. رسول اللہ نے کہا کہ اے مسلمانوں, کہاں تم جا رہے ہو؟ کچھ الفاظ بتائے, وہ واپس آنے لگے. اب جب واپس آ گئے تو ظاہر ہے کہ جنگ کا نقشہ پلٹ گیا. آخر میں نتیجہ یہی ہوا کہ حضرت علی کی شجاعت اور ان کی برکت سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. اللہ نے کافروں کو سزا دی, اور پھر پیغمبر اسلام نے جو بھی مال ان کا ہاتھ آیا تھا اور جو اسیر ہاتھ آئے تھے, جب وہ مسلمان ہو گئے, اور مالک ابن عوف بھی جو ان کا سردار تھا حوازن کا, مسلمان ہو گیا, اسلام قبول کر لیا, تو پیغمبر اسلام نے وہ سارا مال ان کو واپس کر دیا. نہ صرف واپس کیا, اور اسیر بھی ان کو دے دیے واپس, یعنی آزاد کر دیا, بلکہ پیغمبر اسلام نے مالک ابن عوف کی سرداری کو برقرار رکھا اور کہا کہ تم ابھی بھی اس علاقے کے اور حوازن کے سردار رہو گے. فرق یہ ہے کہ پہلے کافر تھے, اب تم مسلمان ہو سب, تو ہماری طرف سے تم جو ہے سرداری ہم تمہیں کو سپرد کرتے ہیں, تم ان کے سردار رہو گے. اب ایک بات رہ جاتی ہے, جتنی باتیں میں نے عرض کی اس میں, وہ ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا تھا. یہ بات بھی تو کہی جا رہی ہے اس آیت میں. کیا کہا اللہ نے؟ 5 منٹ رہ گئے ہیں, اس میں جلدی سے میں اگر اس بات کو عرض کر سکوں. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم. اب جو بھاگ کھڑے ہوئے, دیکھیں تمام مسلمان جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ان پر لازم ہے کہ صرف تلاوت کر کے آگے نہ چلے جائیں, غور کریں, توجہ کریں, اور کچھ تفسیروں کا مطالعہ کریں اور تاریخ کا مطالعہ کریں. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک, یہ تو طے ہے, یہ طے ہے کہ جب حنین کی جنگ ہوئی تو جنگ حنین میں بہت سے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے. 12,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا پورا لشکر بھاگ کھڑا ہوا, علاوہ چند افراد کے جو امیر المؤمنین کے ساتھ ٹھہرے رہے. حضرت علی بن ابی طالب غالب کل غالب کے ساتھ جو ٹھہرے رہے, ہمیشہ کی طرح حضرت علی ہی رکے رہتے تھے, سب لوگ بھاگ جایا کرتے تھے. اس بار 1-2 نہیں 12,000 کا لشکر نکل گیا, سب بھاگ گئے. حضرت علی کھڑے رہے تو اللہ نے سکون نازل کیا. یہ جو سکون نازل کیا, جو آیت نمبر 26 میں سورہ توبہ کی بیان کیا جا رہا ہے, یہ سکون علی رسولہ وعلی المؤمنین, رسول پر نازل کیا اور مؤمنین پر. تو رسول کا ذکر کرنے کا مطلب کیا تھا کہ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھاگنے والوں پر سکون نازل کیا جا رہا ہے. یہ تسکین رسول کے لیے تھی, اور مؤمنین, کون سے مؤمنین؟ جو رسول کے ساتھ ٹھہر گئے تھے, ورنہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر بھاگنے والوں کے لیے سکون تھا تو رسول کے لیے کیوں سکون نازل ہو رہا؟ ان کو سکون کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ مسئلہ وہ نہیں تھا بھاگنے والوں والا سکون, نہیں کہ بھاگنے والے کو سکون مل جائے ٹھہر جائے, وہ والا. رسول کو سکون جیسا رسول کے لیے تسکین, ایسے ہی ان ٹھہرنے والوں کے لیے. مگر کیا جو بھاگ گئے اور پھر وہ واپس آ گئے, اللہ نے ان کو معاف کر دیا؟ یہ ہے سوال. پہلے تو تلاش کیجئے کہ کون کون بھاگا, ایمانداری سے کیجئے, نہ ان کی سنیے نہ ان کی سنیے نہ میری سنیے. آپ ایمانداری سے اس بات کو خود تلاش کیجئے کہ جنگ حنین میں کون بھاگا, تمام جنگوں میں کون بھاگا. اب میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھتا ہوں آپ کو صرف یاد دلانے کے لیے, جو بلکہ میں نے ابھی پڑھی تھی, پھر سے پڑھ رہا ہوں کہ
جو لوگ بھاگ کھڑے ہوں فقد باء بغضب من اللہ، بھاگنے والوں کے لیے اللہ نے کہا کہ جو شخص میدان جہاد سے بھاگے اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے، انفال آیت نمبر 16۔ مگر یہاں یہ آیت نمبر 27 یہ کہہ رہی ہے، سکون والا تو مسئلہ حل ہو گیا 26 میں کہ سکون جو ہے وہ بھاگنے والوں کے لیے نہیں تھا، 27 میں کہا جا رہا ہے کہ پھر اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے اس کی جس کی وہ چاہے، اور اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ خدا نے سب کو معاف کر دیا، خدا کے لیے اپنی طرف سے کوئی بات مت لائیں، یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، اس میں کوئی بات اپنی شامل مت کریں، اپنے جو عقائد پہلے سے طے شدہ ہیں اس کے اوپر قرآن مجید کی آیتوں کو ان پر اپلائی نہ کریں، یا اپنے خیرات کو قرآن پر اپلائی نہ کریں۔ قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو سنیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی، پھر اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے جس کی چاہے، جس کی چاہے۔ یہ نہیں کہا کہ سب کی توبہ اللہ نے قبول کر لی، یہ بھی نہیں کہا سب نے توبہ کر لی، یہی ثابت نہیں کہ سب نے توبہ کر لی۔ ارے واپس آ گئے، جیسے سب لوگ بھاگ رہے تھے سب بھاگنے والوں کے ساتھ ہو گئے، جیسے واپس آ رہے تھے واپس آنے والوں کے ساتھ ہو گئے، اس میں ایمان کہاں ثابت ہوا؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی عادت تھی بھاگنا، اور بھاگنے کے بعد اس کے بعد پھر علی کے مقابلے پر آنا، یہ ہے۔ اگر علی کے مقابلے پر کوئی نہیں آیا تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ مقابلہ علی سے ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یتوب، اللہ نے کہا کہ جس کو خدا چاہے اسے معاف کرے گا، اللہ غفور رحیم ہے، ہر ایک کو نہیں، جس کو چاہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، کمال کی بات یہ ہے، آپ پھر سے ان آیتوں کو دیکھیں کہ شروع میں آیت نمبر 25 میں لقد اللہ نصرکم اللہ نے تمہاری مدد کی، اعجبتکم، تم یعنی کم ہر جگہ، کم 5 جگہ، اور چھٹی جگہ ثم ولیتم، یعنی تقریباً 7 جگہ پر مخاطب کا صیغہ ہے، اے مسلمانوں تمہاری مدد کی، تم اپنی کثرت پر ناز کر رہے تھے، تمہاری کثرت، تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، تمہارے اوپر زمین تنگ ہو گئی، تم بھاگ کھڑے ہوئے، سب تم۔ اور آیت نمبر 26 میں پھر اللہ نے اپنا سکون، اپنی تسکین نازل کی رسول پر اور مومنین پر، یہ نہیں کہا کہ اور تم پر، تسلسل چلتا نا، بات آگے بڑھتی کہ پھر تم بھاگ گئے، پھر تم واپس آئے، یا تمہارے واپس آنے سے پہلے پھر ہم نے تم پر سکون نازل کیا، نہیں، تم پر نہیں، مومنین پر۔ تو وہ بات واضح ہو گئی۔ یہاں پر پھر اور جنرل کر دیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے پھر تم کو معاف کر دیا، اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، جس کی نیت صاف ہوگی اس کو معاف کر دیا ہوگا۔ اب میں بالکل اختتام پر ذرا سا یہ اشارہ ہو جائے کہ کس کو معاف کیا ہوگا، کس کو نہیں کیا ہوگا، آیات سے، اپنی طرف سے، اپنے ذہن سے کوئی بات مت لائیں۔ تو آیت نمبر 155 سورہ آل عمران کی پڑھ لیجئے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، وہ لوگ جو بھاگ گئے اس دن جس دن 2 لشکر آمنے سامنے آئے تھے، اصل میں شیطان نے انہیں بھاگنے پر مجبور کیا، یعنی شیطان کی طرف سے تھا، چونکہ ببعض ما کسبوا، ان کی کچھ حرکتیں ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے شیطان ان پر غالب ہوا اور وہ میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ غفور و حلیم ہے، رحیم نہیں۔ یہاں پر ہے غفور و رحیم ہے، مگر من یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، اللہ غفور و رحیم ہے۔ لیکن جہاں کہا کہ پھر اللہ نے تم کو معاف کیا، خطاب کیا بھاگنے والوں سے، توجہ کیجئے میرے بھائی، یہ قرآن ہے، جہاں بھاگنے والوں سے خطاب کیا وہاں غفور حلیم استعمال کیا، جہاں جنرل کہا کہ اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کر لے، وہاں غفور رحیم کہا۔ کیا فرق ہے دونوں؟ رحیم اور حلیم میں فرق ہے۔ رحیم رحمت کی بنا پر جب معاف کر دے تو پھر اس کے بعد کوئی پوزیشن نہیں ہے، یعنی بس گویا کہ
آپ کے صحیفے سے وہ گناہ کٹ گیا، مٹ گیا، ہٹ گیا، ختم ہو گیا. نو باس پرس، کوئی یعنی کسی طرح کی کوئی باس پرس اس کے بعد نہیں ہوگی، نو کوشچننگ. لیکن اگر کہا غفور حلیم، حلیم کہتے ہیں سزا کے ٹالنے کو، سزا کو ٹالنے والا حلیم کہلاتا ہے. یعنی کسی کی زیادتی پر ایک دم خاموش ہو جائے اور فوراً ری ایکشن ظاہر نہ کرے، اس کو حلیم کہتے ہیں. حلم اسی کا نام ہے. حلم یعنی کہ آپ کو فوراً غصہ نہیں آئے، آپ فوراً ری ایکشن ظاہر نہ کریں، آپ فوراً کسی دشمن کو، مخالف کو سزا نہیں دیں، برداشت کر لیں. برداشت کرنے کو حلم کہتے ہیں. ان اللہ غفور حلیم، اللہ بخشتا ہے حلم کے ساتھ. حلم یعنی کہ ابھی بخش دیا، لیکن اگر بعد میں پھر یہ حرکت کی تو پھر اللہ اس وقت حلیم بھی نہیں ہوگا تمہارے لیے. ابھی تو حلیم ہے، یعنی ایک موقع تم کو دے دے کہ ٹھیک ہے اب بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن ایسا نہیں کہ تم کو بالکل ہی معاف کر دیا. ایک موقع دیا ہے، آئندہ ایسا مت کرنا. میں اکثر مثال دیتا ہوں، جیسے یہاں ٹکٹ ملتا ہے نا، ٹکٹ دیا تو اس کے بعد اگر آپ کو کورٹ سپرویژن ملتا ہے اور ایک عرصے تک آپ پھر دوبارہ وہی وائلنس نہیں کرتے تو آپ کا ٹکٹ ختم ہو جائے گا، آپ کے ریکارڈ میں نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ نے پھر کوئی ایسا عمل انجام دیا کہ جو خلاف قانون ہے، تو پھر وہ بھی واپس آئے گا ٹکٹ، اور یہ بھی نیا آپ کے ریکارڈ میں آ جائے گا. اسی طرح یہاں پر ہے. تو خدا نے کہا کہ اللہ غفور و حلیم. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بدر و خیبر و خندق میں اور احد میں جو لوگ بھاگے، اگر وہ آج اس آخری موقع پر حنین میں بھی بھاگ کھڑے ہوئے تو ان کے لیے رحمت پروردگار ہرگز نہیں ہے. اس دھوکے میں مت رہیے گا، نہ کسی کو دھوکہ دیجیے گا کہ خدا نے ان کو معاف کر دیا. وہاں جو معاف کرنے کی بات کی، خطاب کر کے اے مسلمانوں میں نے تم کو معاف کر دیا غفور و حلیم، حلم کی بنا پر، یعنی تم کو ایک اور موقع دیا جا رہا ہے. لیکن اگر پھر تم بھاگ نکلے تو تم عذاب کا شکار ہو گئے. اور یہی بات یہاں پر آیت نمبر 26 میں کہی گئی ہے کہ اللہ نے اس کے بعد جو ہے وہ گویا کہ سزا بھی دی ہے. اور اللہ اسی طرح سزا دیا کرتا ہے. وہ کافروں کو بھی سزا ہے اور جو بھاگ رہے ہیں ان کو بھی سزا ہے، دونوں کے لیے سزا ہے. لیکن جو واقعی عمدن نہیں بھاگے یا ان کی عادت بھاگنا نہیں ہے اور کسی وجہ سے بس وہ اس کیفیت کا شکار ہو گئے جو اس وقت ہو گئی تھی، تو خدا جس کو چاہے، اب یہ خدا کی مرضی ہے کہ خدا دیکھے دل میں کہ کس کو معاف کر دے. لیکن جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ بار بار بھاگتے رہے ہیں، ان کے لیے مت کہیے کہ اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا. ایسا کوئی ثبوت یہاں نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. قطعاً نہیں ہے، نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے، نہ عقل سے اور نہ ہی نقل سے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ روایت سے، نہ کسی جو ہے گویا کہ تاریخ کے حقیقت سے. پروردگار انشاءاللہ ہمارے علم و معرفت میں اضافہ فرمائے، اور ہم ہمیشہ یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے ہم پرانی باتیں کر رہے ہیں، اگر ہم ہوتے وہاں تو کیا کرتے؟ ہم رکتے علی کے ساتھ یا ہم بھاگنے والوں کے ساتھ؟ یہ مسئلہ ہے. یہ سبق ہم سیکھیں اور اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں اور علی سے خود کو اتنا اٹیچ رکھیں کہ ہم کبھی بھی دین کے معاملے میں ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو خدا اور رسول کے لیے ناراضگی کا سبب بنے. اور یہ جبھی ہو سکتا ہے جب آپ علی کے ساتھ رہیں، بھاگنے والوں کے ساتھ نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل